آسٹریلوی شہر سڈنی کے ساحل پر یہودیوں کے سالانہ تہوار کے دوران فائرنگ سے 10 سالہ بچی سمیت 15 افراد ہلاک، 2 پولیس اہلکاروں سمیت 40 زخمی۔ پولیس کے مطابق حملہ آور باپ بیٹا تھے، باپ ہلاک اور بیٹا زخمی حالت میں پکڑا گیا۔ آسٹریلوی حکومت کا ایک روزہ سوگ کا اعلان، قومی پرچم سرنگو رہیں گے۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے سڈنی واقع پاکستان کے ساتھ جوڑنے کی سازش بے نقاب، حملہ آور کی جگہ سڈنی میں مقیم پاکستانی نوید اکرم کی تصویر استعمال کرتا رہا۔ نوید اکرم نے منظر عام پر آ کر بھارتی میڈیا کے جھوٹ کا پول کھول دیا۔ لاہور کے مضر صحت فضا میں سانس لینا دشوار، دنیا کے آلودہ شہروں میں لاہور کا دوسرا نمبر۔ صبح کے اوقات میں ایئر کوالٹی انڈیکس 201 ریکارڈ۔ ہاٹ سپاٹ ایریاز میں اینٹی اسموگ گنز کا استعمال، طبی ماہرین کی شہریوں کو ماسک استعمال کرنے کی ہدایت۔ اور موٹر وے M2 لاہور سے کوٹ مومن تک دھند کی وجہ سے بند۔ ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق لاہور سے آرکوٹ موٹر وے M3 کو فیض پور سے درخانہ تک بند کر دیا گیا۔ موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے ملتان تک دھند، موٹر وے M5 ملتان سے روہڑی تک دھند کی وجہ سے بند۔ قومی شاہراہ پر پتوں کی پھول نگر، اکاڑا اور ساہیوال میں دھند۔ پاک پتن، وہاڑی، فورٹ عباس، پمبر، تانگیاں والا اور میلسی میں شدید دھند، حد نگاہ صفر ہو گئی۔ روڈ یوزرز لین ڈسپلن پر سختی سے عمل کریں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا کہنا ہے کہ ایک ملاقات میں سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سابق DGISI فیض حمید سے کہا کہ رانا بہت موٹا ہو گیا ہے، اسے دوبارہ سمارٹ بناؤ۔ بانی PTI کے دور میں معاملات فیض حمید، جنرل باجوہ اور بانی PTI کی مرضی سے ہی چل رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی حاضر سروس آفیسر آرمی چیف کی مرضی کے بغیر جھوٹا مقدمہ بنائے اور اگلے دن اس کا کورٹ مارشل نہ ہو۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشروط نے لاہور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ فیض حمید کو سزا ایک نئے باب کا آغاز ہے۔ پاکستان کی سلامتی اور استحکام پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ بغاوت، کرپشن اور فارن فنڈنگ کیس چل رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف سازش کرنے والوں کے خلاف کارروائی شروع ہو گئی۔ IMF کی پاکستان کے ساتھ قرض معاہدے کے تحت نئی شرائط، تجارتی بنیادوں پر منی لانڈرنگ کے معاشی اثرات کا جائزہ لینا ضروری قرار۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس اینٹی منی لانڈرنگ کی نگرانی میں شامل ہوں گے۔ قیمتی پتھروں اور دھاتوں کے کاروبار بھی منی لانڈرنگ کی نگرانی کے دائرے میں آئیں گے۔ پاکستان کی قومی جائزہ رپورٹ مارچ کے آخر تک شائع کرنے کی یقین دہانی۔ IMF کی بے نظیر کفالت پروگرام کی امداد میں مزید اضافے کی سفارش۔ کفالت پروگرام میں مزید 2 لاکھ خاندانوں کا اضافہ متوقع۔ وزارت خزانہ اعلامیہ کے مطابق IMF پروگرام میں کوئی نئی چیز نہیں، اچانک یا غیر متوقع نئی شرائط سمجھنا حقائق سے بے خبری ہے۔ میمورینڈم آف اکنامک اینڈ فائنینشل پالیسیز طے شدہ اصلاحاتی ایجنڈے کا تسلسل ہے جسے مرحلہ وار نافذ کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے ترسیلات زر میں اضافے کے لیے غیر رسمی ذرائع کی حوصلہ شکنی کی۔ پاکستان اگلے 10 سال میں ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنی خود مختاری مستحکم کر چکا ہوگا۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسڈ ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کہتے ہیں، دنیا کے پہلے 3 کرپٹو اپنانے والے ممالک میں پاکستان شامل ہے۔ ہم نے مالیاتی نظام کے تحت بروقت اور درست فیصلے کرنے ہیں۔ تاریخ میں پہلی بار عالمی ایکسچینجر کے لیے منظم، شفاف اور عالمی معیار کا راستہ کھول دیا ہے۔ اقدام نئی سوچ کی عکاسی اور ادارہ جاتی تبدیلی ہے۔ 3 سے 4 کروڑ پاکستانی ڈیجیٹل اثاثے استعمال کر رہے ہیں۔ بائنانس اور HTX کو NOC کا اجرا نئی سوچ کا عملی اقدام ہے۔ نوجوانوں کو پیغام ہے، مستقبل کی تیاری کریں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے کراچی میں مختلف ترقیاتی منصوبے کے دورے، شاہراہ بھٹو، کرنگی، کاز وے، برج جنکشن، ملی ندی پل، گرین لائن اور ریڈ لائن منصوبے کے کام کا جائزہ لیا۔ تعمیراتی کام تیز کرنے اور مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا، ترقیاتی منصوبوں سے کراچی کی اقتصادی اور سماجی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ کرنگی کاز وے برج جنکشن میگا پروجیکٹ کی مجموعی لاگت 1 ارب 89 کروڑ روپے ہے۔ منصوبے کو کراچی کی ٹریفک بہتری کے لیے اہم قرار دیا۔ وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ کا کہنا ہے کہ جنکشن پروجیکٹ میں 4 لوپس اور 4 سلپ روڈز شامل۔
وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ٹیم پنجاب کا ایک اور احساس۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کو سوئٹزرلینڈ کے مستند عالمی ادارے کی طرف سے اعلیٰ معیار پر انٹرنیشنل سرٹیفکیٹ مل گئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کا سہولت بازار اتھارٹی کی عالمی سرٹیفکیشن پر اظہار مسرت اور مبارکباد۔ سہولت بازار اتھارٹی کے 17,000 سے زائد اسٹال قائم کرنے کا منفرد ریکارڈ قائم۔ مزید 3 اضلاع میں سہولت بازار کا آغاز جنوری تک کرنے کا ہدف مقرر۔